آداب دوستو، وکاس عزیز آفیشیل میں خوش آمدید. اور دی لیجنڈری اقبال شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں سر؟ بہت شکریہ وکاس ملک میں مہنگائی کا، بے روزگاری کا، افراط زر کا، لاقانونیت کا، پریشانی کا، بدحالی کا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس کھول دیا گیا، عوام کی توجہ ہی ہٹا دی گئی ساری چیزوں سے، اور وہ جو الیکشن کے اوپر فوکس کر رہے تھے اور جو الیکشن کے حوالے سے کویشچنز اٹھ رہے تھے ان کو دبا دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کیس کو کھولنا چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ فاطمہ جناح کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے، قائد اعظم کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے کہ اس روڈ کے اوپر انہیں کیسے جو ہے وہ شہید کیا گیا. میں تو شہید کہتا ہوں، شہید قائد اعظم. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ نان ایشوز عدالتوں میں اس وقت زیر سماعت ہیں کیس، اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا ہے. لوگوں کی توجہ ہٹی نہیں، یہ ان کی کوشش ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ آدمی کو باقاعدہ کھانے کی طلب ہے اور وہ 2-4 دن سے بھوکا ہے، وہ اس طرف سے نہیں ہٹے گا جہاں سے اس کی ضرورت روٹی ہے. یہی جہالت ہے، اور یہی ان لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی جن کا یہ مسئلہ روٹی روزی ہے ہی نہیں، بے روزگاری ہے ہی نہیں، معیشت ہے ہی نہیں، ہیلتھ ہے ہی نہیں، ایجوکیشن ہے ہی نہیں، وسائل بے تحاشا ہیں. آپ کسی ملٹی بلینر سے پوچھیں جو یعنی آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہو، شوگر میں ہو، تو واقعات نہیں آپ کو نہیں بتا سکے گا کہ ملک میں کن چیزوں کے کیا ریٹ ہیں. کیونکہ ہر جو انڈسٹری ہے اس کی جو فیزیبلٹی رپورٹ میں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی سارا ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے وہ مینٹین ہوتا ہے، وہ مینیجر کی سطح تک ہی ختم ہو جاتا ہے. بلکہ شوگر مل اور ٹیکسٹائل کے ساتھ ایک 12.5 ایکڑ کا فارم ہاؤس بھی ہوتا ہے جس کے سارے ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں وہ اس منافع سے ڈیڈکشن کے بعد انکم ٹیکس دیا جاتا ہے. اچھا، یہ تو مسئلہ ہے، میں نے کئی دفعہ اس پر غور کیا کہ ان لوگوں کو کیا واقعی نہیں پتہ، اور میں سمجھتا واقعی نہیں پتہ. معصوم لوگ ہیں، معصوم سمجھنے کیونکہ وہ اس حد تک اوپر سورسفل ہو چکے ہیں یا نادان پرندے ہیں. تو گاڑیاں ہیں، ان کا فیول جو ہے وہ ایک اس انڈسٹری یا اس جو پروجیکٹ ہے اس میں سے جا رہا ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں. آخر میں سال کے دیکھیں گے کتنا ایکسپینڈیچر ہو، بلکہ اس میں اور ایڈ کر لیں گے چاچے ماموں کی گاڑیوں کا بھی، وہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے. خیر، بات یہ ہو رہی ہے جو آپ نے بڑا ایک درد دل سے ایک سوال کیا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ بد امنی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بھوک ہے، ننگ ہے. تو اس طرف دھیان کیوں نہیں؟ ایک تو میں نے بتایا ان کا مسئلہ نہیں. دوسرا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ کئی ملکوں میں نہ بھی ہو تو اس کو گڈ گورننس کے طور پر حل کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ پرائس کنٹرول ہے، اس پر کوئی خرچ نہیں آتا، قانون سازی موجود ہے. بھی جب آپ نئے نئے محکمے بنا لیتے ہیں، فوڈ آپ نے دیکھا کہ اتھارٹی آپ نے بنائی، اس کا کام ہے کہ چیزوں کو پیورٹی چیک کریں، کوالٹی چیک کریں. وہ کرتے کیا ہیں؟ آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا، وہ سارا پتہ ہے. وہ کہتے ہیں 40 من دودھ گرا دیا گیا ہے. بھئی وہ حل تو نہیں ہے. حل تو نہیں ہے. آپ قانون سازی یا آرڈیننس جاری کریں اپنے لیے، جو آپ آرڈیننس جاری کرواتے ہیں. اگر اسمبلی نہیں تو اسمبلی پہلے موجود بھی رہی ہے. نہیں، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ عدالتی قتل کے حوالے سے شور کرتے رہے. کیا پیپلز پارٹی کا بس اب چلا ہے زرداری صاحب کا کہ پنجاب میں ان کے لوگ موجود ہیں، مرکز میں ان کے لوگ موجود ہیں، اپنی حکومت میں تو وہ کچھ نہیں کر سکے؟ کیا بس اب ایشو ہے، کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے. پاکستان میں عدالتیں جو ہے نا، یہ شروع سے میں تو خیر دیکھ رہا ہوں، اب تو ان کا کوئی توہین عدالت نہیں ہوتی، کیونکہ توہین تو اس کی ہوتی ہے جس کے کوئی وہ توہین ہو. پاکستان کی تاریخ کے بدترین فیصلے سابقہ عدلیہ نے ہی کیے. وہ سارے آپ فیصلے لگا لیں کہ کوئی آج تک کوئی جیسے آپ نے قائد اعظم کی بات کی وہ موٹر لے سکتے تھے. یہ چھوٹے جو شراب کی بوتل پر جو ایئرپورٹ پر عتیقہ اڈو کا لے لیتے ہیں، تو پھر یہ قائد اعظم کا کیوں نہیں لے سکے؟ فاطمہ جناح کیوں نہیں لے سکے؟ میں اور انداز سے اقبال شاہد صاحب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا وہ اس طرح انٹرویو سیشن ہے، فرینڈلی گپ شپ ہے، آپ سے سیکھنے کے لیے ہم آتے ہیں. میں اس کو ایک اور طرح سے دیکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ 2008 میں بی بی کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی وہ کارڈ لیا اور پیپلز پارٹی آگے ہو گئی. اب ایک مرتبہ پھر کیا ان ووٹرز کو بھٹو کارڈ کے اوپر جگانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی جو بھٹو کے جالے تھے 60 70 80 90 میں؟ کیا ان ووٹرز کو دوبارہ سے یونائٹ ری یونین کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی کہ ایک پیغام تو نہیں دیا جا رہا؟ نہیں، ان کی کوشش تو یہ ہو سکتی ہے، لیکن اب وہ پیپل پارٹی مر چکی ہے پنجاب میں. تو آپ نے تو دیکھی ہوئی ہے، وہ مر چکی ہے. اب وہ نہ تو وہ لوگ رہے نہ وہ رومانس رہا ہے. اب صرف یہ ہے کہ دھڑے بندیاں ہیں. جہاں ایک علاقے میں کسی آدمی نے مسلم لیگ کے ساتھ ہے تو وہ علاقائی سیاست کے لیے چودراہٹ کے لیے وہ پیپل پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ بن جاتا ہے تاکہ سیاست میں زندہ رہے.
اور اگر بالفرض مال کبھی وہ ووٹوں سے ہار بھی جائے تو نیکسٹ اس کا چانس بن جائے. پیپل پارٹی کا وہ نام منشور ہے. اب 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. اب روٹی کپڑا اور مکان کا یہی نہیں پورا کر سکے. یہ غلط ہے. کوئی روٹی کپڑا مکان نہیں. دو خواب دیے گئے اس قوم کو, روٹی کپڑا مکان اور تبدیلی, دونوں نہیں ہو سکے. تبدیلی بھی جو تھی لوگوں نے بہت زیادہ اس کے پیچھے بھاگے. یعنی ایک نیا پاکستانی قوم کا قصور نہیں ہے. ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے بڑی دفعہ. پہلی دفعہ تو آپ نے دیکھا روٹی کپڑے مکان والے دھوکہ کیا. پھر مذہبی رہنموں نے پی ڈی ایم نظام مصطفیٰ منتقلی پھر دھوکہ ہوا. تیسری دفعہ اربنائز جو لیڈرشپ تھی ان لوگوں نے کہا یہ دیہاتی لوگوں کو شاید اتنی عقل نہیں ہوتی تو تبدیلی نہیں لا سکے. وہ عامیہ نواز شریف دے سکتے ہیں. اور عمران خان کی شکل میں تھا. اس نے جب اقتدار میں آیا تو اس نے جو نکمہ اور نالائق آدمی تھا وہ اس نے اوپر ایز اے گورننس انہوں نے فٹ کر دیا. اور پھر ضد بنائی, سارے شاپر کٹھے ہو گئے. وہ ضد بنائی کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے. اس لیے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ان لوگوں اب عوام تھک چکے ہیں. اب لوگ بھی ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں. گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی جلسے پر نہیں جاتا پیسے لینے کے بغیر, بریانی کھانے کے بغیر. ہاں جی بالکل ایسے. تو یہ ان کا جھوٹ ہے. آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو سندھ سے آئے تھے لانگ مارچ کر کے تو 30,000 پر ہیڈ دیا گیا تھا. سب کو پتہ ہے پھر بھی کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے. اس طرح مسلم لیگ نون ہے وہ ایک اور طرح کا مافیا ہے. وہ مافیاز کو انہوں نے مینیج کیا. یہ بگ گن جو ہے نا وہ ان کو سوٹ کر دیا مسلم لیگ نون, کیونکہ اوپر لیڈرشپ کچھ زیادہ. اچھا ہم تھوڑا سا نا اپنے موضوع سے جا رہے ہیں اس طرف. اب باتیں واضح ہیں لیکن یہ جو ٹرائل شروع ہوا ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اس کا یہ ہے کہ جب میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے جوڈیشل مرڈر اور الزام جوڈیشری پر ہے. یہ میکسیمم یہ کریں گے جی پراسیکیوشن نے صحیح طریقے سے یا اس وقت کے دباؤ کے طور پر یا اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جو پراسیکیوشن تھی جنہوں نے کیس پلیڈ کرنا تھا وہ صحیح پلیڈ نہیں کر سکے. عدلیہ اس میں سے نکل جائے گی. عدلیہ اپنے کو صاف کر رہی ہے. ہاں جی یہ ہے اصل بات. اور گرو کیا بات ہے آپ کی. دوستو اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ختم ہوتا ہے. لیکن اقبال شاہد صاحب کے ساتھ ہماری گپ شپ جاری ہے. استاد محترم ہے, ان سے ہم سیکھنے آتے ہیں. آخری بات جو گر کی تھی وہ انہوں نے کر دی کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے, انہوں نے جو ہے وہ اوپن کیے کیمرے اور کیمرے اوپر کر کے انہوں نے عدلیہ کو پہلے پوائنٹ پہ کلیئر کیا. اور اب ایک مرتبہ پھر کیمرے اوپن ہو رہے ہیں. خیر اس میں جو پیپلز پارٹی کے جیالے یا لیڈرشپ جو خوشی منا رہی ہے ان کے لیے اقبال شاہد صاحب کی یہ جو بات ہے نا یہ وہ تیر ہے جو درست رستہ دکھاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.